بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو میرے اس چینل رائز اینڈ شائن پر بہت بہت خوش آمدید۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ویڈیوز کو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ کا لائک اور شیئر، آپ کی سبسکرپشن میرے اللہ پاک کی راہ میں اس چھوٹے سے جرنی میں بہت ہی ہیلپنگ ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو بھی اس کے لیے جزائے خیر دے، آمین۔ اور جو گیو اوے 10 to 15 لوگوں کے لیے 1000 سبسکرائبرز پر میں نے اناؤنس کیا ہے، انشاءاللہ وہ جو بھی ونرز ہوں گے ان کے نام یہاں پہ اناؤنس ہوں گے، اور ان کے گھروں پر بہت ہی اچھا سا گیو اوے جو ہے وہ سینڈ کیا جائے گا، اور 1000 سبسکرائبرز کے بعد بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ونگ کرنے کے لیے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ الحمدللہ آج ایک اور اللہ پاک کا بہت ہی خوبصورت دن ہے، اور اللہ پاک آج بھی آپ سب کے اوپر اپنا فضل و کرم ایسے ہی قائم رکھے، آمین۔ جو آج کا موضوع ہے، یہ اس موضوع کے بارے میں ہم سب ہی جو ہیں ہم سب اس سے واقف ہیں۔ یہ ایک ایسا نیگیٹو ایموشن ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جسے ہم سب انسان بلکہ جانور بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ ہم سب کے اندر اللہ پاک نے پیدا کیا ہے جسے غصہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے یا ہمیں جب غصہ آتا ہے تو اس وقت ہمارے ذہنی اور کیفیت جو ہے وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ غصہ ہمیشہ ان باتوں پر آتا ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، جن کو ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو زیادہ تر جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان اور نفس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور زیادہ تر تو شیطان ہی اس میں انوالو ہوتا ہے، شیطان شامل ہوتا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے اور یہ شیطان کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کیفیت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو غصہ جو ہے وہ بہت کم آتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ پاک نے انسانوں اور جانوروں کے اندر غصہ بنایا ہے تو انسانوں کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اپنے اس غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں، کیونکہ اس کیفیت کے دوران جب ہم غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے موسٹلی قاصر ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اور اس وقت جو ہم فیصلے کرتے ہیں شدید غصے کی حالت میں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے غصے کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے، یہی وہ ایک ایموشن ہے جس کی وجہ سے امن و امان قائم نہیں رہتا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں، لوگ اپنے رشتوں کو خراب کرتے ہیں، لوگ اپنے ماحول کو خراب کرتے ہیں، اور یہ اسپیشلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس کیفیت کے اوپر قابو رکھنا نہیں جانتے یا اس پر قابو پانا نہیں جانتے، جو یہ نہیں جانتے کہ ہم نے اپنے اس غصے کو، ہم نے اپنے اس اینگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اپنی شخصیت کو کیسے بیلنس کرنا ہے۔ غصہ کسی بھی انسان کو آ سکتا ہے اور کسی بھی بات پر آ سکتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بھٹکاتا رہے گا، اور زیادہ غصہ آنا کمزوری کی علامت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کے اوپر غصہ کر لیا ہے یا اگر انہوں نے کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا ہے، چاہے وہ زبانی بد زبانی سے لے کر ہاتھا پائی کی حد تک اس نوبت تک آ گئے ہیں، تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہیں تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسان کو جو اپنے غصے کی کیفیت میں اپنے آپ پر قابو پا سکے، اپنے زبان پر، اپنی سوچوں پر
اور اسپیشلی اپنے یہاں تک کہ کسی دوسرے کو اس کی وجہ سے نقصان نہ ہو. تو ایسے انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکے، جو اس کیفیت کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. کیونکہ جیسے ہی ہمارے اوپر غصہ حاوی ہوتا ہے اس وقت شیطان پوری طرح ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے کہ ہم بد زبانی کریں، ہم کسی کو برا بھلا کہیں، ہم اور کئی دفعہ اتنا زیادہ وہ کسی کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے اس کیفیت میں کہ وہ انسان آپ کے جسمانی تشدد پر بھی اتر آتا ہے اگر اسے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے. اور ایون اپنے آپ کو بھی ایسا انسان جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو ہے وہ توازن قائم نہیں رہتا اور بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں پھیلتی ہیں کیونکہ ایک انسان جسے زیادہ غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کا اپنے غصے کے دوران اپنی زبان پر یا اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں رہتا، تو ایسے انسان کو لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اور نہ اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. اگر وہ اس انسان کو سے کوئی بات بھی کریں گے یا اس کی عزت بھی کر رہے ہوں گے تو وہ دل سے نہیں ہوگی، وہ ایک سب چھوٹ ہوگا. اور اللہ پاک نے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ شیطان مسلسل یہ کوشش کرے گا کہ وہ انسان کے اندر اس کیفیت کو ابھارے، وہ معاشرے کے اندر ایک غلط جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرے، گھروں میں خرابیاں پیدا کرے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں مختلف صورتیں، مختلف آیات، مختلف ہمیں اسم اعظم نعمت کے طور پر عطا کیے کہ جن کو پڑھ کر ہم اپنی اس کیفیت پر قابو پا سکتے ہیں. سب سے پہلی اور سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے اندر شیطان ہمیں غصے کی کیفیت ہمارے اندر ابھارے، جیسے ہی ہمارا نفس اور شیطان مل کر ہمیں اس کیفیت سے دوچار کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت، جس وقت ہمیں کوئی بات ناگوار گزرے اور ہم اس کیفیت سے دوچار ہو رہے ہیں، تو ہم اسی وقت جو ہے وہ اس جگہ سے اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں. اگر ہم بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اور اگر ہم کھڑے ہیں تو وہاں سے باہر چلے جائیں، تاکہ ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا جو دماغ ہے، ہماری جو سوچیں ہیں وہ اس چیز سے دور ہو جائیں. اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کیفیت کے دوران اپنی زبان پر یا اپنے ہاتھوں پر قابو نہیں پا سکتے، ہمارے اینگر ایشوز بہت زیادہ ہیں، ہمارے اندر غصے کی کیفیت بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے، ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو ہم اس جگہ کو ہی چھوڑ کر چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اور تب تک جب تک ہم اپنی اس کیفیت پر قابو نہ پا لیں، ہم اس ماحول سے، اس جگہ سے جو ہے وہ دور ہو جائیں. پہلا تو ایک آسان طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک بہت ہی آسان طریقہ، کہ جیسے ہی ہمیں لگے کہ ہمیں غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، ہم اٹھ کر جا کے وضو کریں. کیونکہ غصہ جو ہے وہ ایک آتشی عنصر ہے، یہ شیطان سے لنکڈ ہے. جیسے ہی ہم وضو کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے اوپر، ہمارے فیس پر، ہمارے منہ پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے سر پر ہم مسح کرتے ہیں، اور جیسے ہی وضو کا پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کو ٹچ کرتا ہے، اسی وقت جو ہے ہمارا غصہ جو ہے، ہماری یہ کیفیت جو ہے وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہے. وہ پانی ہماری اس کیفیت کو جو ہے، وضو کا پانی ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہماری بہت حد تک جو ہے وہ ہمارے غصے کے اندر جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. شیطان جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی یہ طاقت کہ وہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے اندر غصے کو جو ہے وہ ابھار رہا ہوتا ہے. تیسری چیز جو بڑی آسان ہے، جو غصے کی کیفیت میں ہم کر سکتے ہیں، جیسے ہی ہمیں لگے کہ ہمیں غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دیں. چاہے فوری طور پر دل میں پڑھنا شروع کر دیں یا زبان سے پڑھنا شروع کر دیں. ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دیں، اور تب تک پڑھتے رہیں جب تک غصہ جو ہے وہ ہمارا بالکل ختم نہ ہو جائے. کیونکہ جیسے ہی ہم اس ورد کو شروع کرتے ہیں، شیطان فوراً جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ ابن آدم کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اب وہ انسان کے دماغ کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس نے تو اللہ پاک کا پاک کلام پڑھنا شروع کر دیا، اور شیطان اسی وقت ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور ہماری کیفیت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو
ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے ہی یہ 3 آسان سی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی، جن سے ہم بآسانی اپنے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ جو انسان اپنی اس کیفیت کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے وہ دنیا کا سب سے بہادر انسان ہے، جو صبر سے اور خاموشی سے جو ہے وہ کام لے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے اندر یہ کیفیت ڈیولپ ہونی شروع ہو، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، ہم صبر کریں، خاموش ہو جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، یا وضو کر لیں، یا لا حول ولا قوت جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، جس سے ہم بہت سے معاشرتی پریشانیوں سے، بہت سی گھریلو پریشانیوں سے جو ہے وہ بآسانی بچ سکتے ہیں. اور شیطان بھی جو ہے وہ اپنے مقصد میں، شیطان اور نفس جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ غصہ کرنے والا انسان سم ٹائم تو اپنی غلطی کو، جب غصہ ختم ہو جاتا ہے جو وہ کر چکا ہوتا ہے، سم ٹائم وہ اپنی اس غلطی کو جو ہے وہ مانتا ہے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا. اور کچھ لوگ جو جن کے اندر انا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کا نفس بہت مضبوط ہوتا ہے، جن کے اندر جن کے اوپر شیطان بڑی بآسانی حاوی ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں مانتے، وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب ہمارے اندر، جب کوئی کام ہماری طبیعت کے خلاف ہو، جب ہمیں کسی وجہ سے ایسی پریشانی کا یا غصے کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم جتنا ہو سکے صبر کریں، خاموش رہیں، اور اپنی اس کیفیت پر جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نظر رحمت مانگتے رہیں کہ وہ ہمارے اوپر اپنا کرم کریں، اللہ پاک ہم پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے. تو مجھے امید ہے آپ کو آج یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے، یہ چھوٹا سی بات جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اور میں بھی، ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر جب بھی ایسے کوئی معاملات پیدا ہوں، ہم ان کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ ہم آگے آنے والی مزید پریشانیوں سے اور اللہ پاک کی ناراضگی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے جو ہے وہ بچ سکیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.